خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہے مصنوعی قالین وال ٹو وال کارپیٹنگ اور ان کے صحت پہ اثرات۔ تو سنیے، جدید سہولتوں اور آسائشوں سے زیادہ فیضیاب ہونے کی خاطر انسان نے آج اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیا ہے۔ گھروں میں نرم اور گداز صوفے، وال ٹو وال کارپیٹ، انتہائی مہنگے پردے، رنگین ٹی وی اور دنیا بھر کے ٹی وی اسٹیشنز تک پہنچنے کے لیے کیبل سسٹم اب ہماری روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بن گئے ہیں۔ آرام اور آسائش کی ان اشیاء نے ہماری فطری زندگی کو تباہ اور برباد کر دیا ہے اور دلوں سے اخلاق اور اثار کی صفتوں کو کھرچ کر نکال دیے۔ دیکھنے میں ہمارے کمروں میں بچھے ہوئے یہ حسین قالین نہ صرف یہ کہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے ہماری خوشحالی کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ دوسری طرف وال ٹو وال کارپیٹ کے لفظ سے نفس امارہ بھی پھولا نہیں سماتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے قالین انسانی صحت اور صفائی کے لحاظ سے سخت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ مسلسل بچھے رہنے اور اکثر اوقات جوتے اور چپلوں سمیت چلنے کی وجہ سے ان قوالینوں میں چھوٹے چھوٹے کیڑے اور نظر نہ آنے والے بیکٹیریا جنم لیتے ہیں، جنہیں ڈسٹ مائٹ کہا جاتا ہے۔ ڈسٹ مائٹ ایک اسکوائر میٹر کے اندر 1 لاکھ ڈسٹ مائٹ آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی چھوٹے مکڑی کی طرح کے اور نظر نہ آنے والے آرگنزم ہوتے ہیں جو ان قالینوں کو اپنی مستقل پرورش گاہ بنا لیتے ہیں۔ دوسری طرف ان پر معصوم اور چھوٹے بچے پوٹی بھی کر دیتے ہیں اور قالین ناپاک ہو جاتے ہیں۔ غلاظت بیکٹیریا کی نشو و نما میں بے حد معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قالینوں پر کھانے پینے کی وجہ سے، چاہنے یا نہ چاہنے کی وجہ سے، کھانے کی اشیاء باوجود اس کے کہ سالن، چائے اور دودھ، دہی وغیرہ گر جاتا ہے، جو ان جراثیموں کی خوراک بنتا ہے اور جو ان کا رنگ بھی بد رنگ کر دیتا ہے۔ یہ قالین بار بار اس طرح سے نہیں دھوئی جا سکتے جس طرح کپڑے اور یا چادریں دھلتی ہیں۔ محض پوچھا جانا اور فینائل کی خوشبو دینے سے صفائی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اس کے لیے یہ قالین کچھ عرصے کے بعد ناپاک اور انسانی صحت کے لیے سخت مضر صحت ثابت ہونے لگتے ہیں۔ ان قالینوں پر سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ سوتے وقت ان کے اندر پوشیدہ بیکٹیریاز اور ڈسٹ مائٹ زیادہ آسانی سے ہمارے جسموں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین صحت کے مطابق قالین پر سونے سے سانس کے امراض زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ گوند یا گلو کے ذریعے فرش پہ چپکے ہوئے قالین تو اور بھی جراثیم اور گندگی کا گڑھ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اکھاڑنا دھونا ممکنات میں سے نہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر اوقات قالین 4-5 سال تک بغیر دھلے مستقل بچھے رہتے ہیں، جس سے جراثیم کی کثرت، ڈسٹ مائٹ اور ناپاکی کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مشینوں کے ذریعے سے قالینوں کی صفائی کرنے پر ان سے مٹی اور کوڑا تو صاف ہو جاتا ہے، لیکن پیشاب، سالن اور دوا کے دبے، بیکٹیریا اور ڈسٹ مائٹ صاف نہیں ہوتے۔ اس لیے مشین کی صفائی حفظان صحت کی شرائط پر پوری نہیں اترتی۔ پرانے قالین خرید کر گھروں میں استعمال کرنا مزید نقصان دہ ہے، کیونکہ ان کی صفائی پاکیزگی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ انہیں لانڈری میں بھی مکمل طریقے سے نہ دھلوا لیا جائے۔ قالینوں سے پیدا ہونے والی بیماریاں، ان میں خاص طور پر آئی اریٹیشن، کنجکٹیوائٹس، رننگ آف دا نوز، سنیزنگ، رائنائٹس، کفنگ، ادر ریسپریٹری پرابلمس جیسے استھما، اسکن پرابلمس، اسکن ڈیزیزز، ایچنگ اور ڈرمیٹائٹس وغیرہ، یہ مسائل قالین کے ذریعے مختلف بیکٹیریاز اور ڈسٹ مائٹ کی وجہ سے
پیدا ہوتے ہیں. اور ڈسٹ مائٹ ایک الرجن کا ذریعہ بھی ہے، اور الرجن جو ہے استھما پڑھنے میں خاص طور پر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو اپنے گھر کو اپنے ماحول کے حساب سے صاف ستھرا رکھیے. زیادہ قالین بچھانا، زیادہ وہ کرنے سے صحت کے مسائل ہی پیدا ہوں گے اور آپ کا پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوگا.